السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورنن کروں گا۔ حضرت عمر کا سمبند قبیلہ بنو عدی بن کعب بن لوئی سے تھا۔ آپ کے پتا کا نام خطاب بن نفیل تھا۔ ایک کتھن کے انوسار آپ کی ماتا کا نام انتم پتری ہاشم تھا۔ اسی پرکار آپ کی ماتا ابو جہل کے چچا زاد بہن بنتی ہیں، اور انیہ کتھن کے انوسار ان کی ماتا کا نام انتما پتری حشام تھا۔ اسی پرکار وہ ابو جہل کی بہن بنتی ہیں، لیکن یہ روایت جو ہے بہن والی، یہ ادھک سویکار نہیں کی جاتی۔ ابو عمر کہتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ ابو جہل کی بہن تھی تو اس نے غلطی کی۔ یدی ایسا ہوتا تو ابو جہل حارث کی بہن ہوتی، جبکہ واستو میں ایسا نہیں ہے، وہ ان دونوں کے چچا کی پتری تھی۔ ان کے پتا کا نام ہاشم ہے۔ حضرت عمر کی تتھی جنم کے بارے میں وبھن روایات ورنن ہوئی ہیں، جن کے انوسار حضرت عمر کی جنم کی تتھی کا ورش الگ الگ بنتا ہے۔ اس لیے ایک رائے یہ ہے کہ حضرت عمر بڑی جنگ فجار سے 4 ورش پورو پیدا ہوئے تھے، جبکہ انیہ جگہ لکھا ہے کہ بڑی جنگ فجار کے 4 ورش بعد پیدا ہوئے تھے۔ اسے جنگ فجار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لڑائی حرمت والے مہینوں میں ہوئی تھی، جو بہت ہی جھوٹی اور انیتک بات ہے۔ یہ جنگ 4 مرحلوں میں ہوئی تھی۔ چوتھی جنگ کو الفجار العظم بڑی جنگ فجار کے اترکت فجار العظم الآخر آخری بڑی جنگ فجار بھی کہتے ہیں۔ یہ قریش اور بنو کنانہ تتھا ہوزان کے مدھیہ ہوئی تھی۔ ایک انیہ رائے یہ ہے کہ حضرت عمر عام الفیل کے 13 ورش بعد مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ عام الفیل 570 عیسوی کا ورش ہے، اور اس کے 13 ورش بعد کے حساب سے حضرت عمر کا جنم کا ورش 583 بنتا ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ حضرت عمر نے 6 نبوی میں اسلام سویکار کیا، اور اس وقت ان کی آیو 26 ورش تھی۔ سن 19ویں کے انوسار 6 نبوی 616 عیسوی کا ورش بنتا ہے۔ یدی اس وقت حضرت عمر 26 ورش کے تھے تو ان کی پیدائش کا ورش 590 بنتا ہے۔ چوتھی رائے یہ ہے کہ حضرت عمر تب پیدا ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 21 ورش کے تھے۔ بہرحال یہ وبھن وچار ہیں۔ تقریباً 21 اور 26 ورش کے مدھیہ کی آیو بنتی ہے جب انہوں نے اسلام سویکار کیا۔ حضرت عمر کا اپنام ابو حفص تھا۔ حضرت ابن عباس ورنن کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
جنگ بدر کے دن اپنے اصحاب سے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ بنو ہاشم اور کچھ انیہ لوگ قریش کے ساتھ مجبوراً آئے ہیں، وہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتے، تتھا تم میں سے جو کوئی بنو ہاشم کے کسی آدمی سے ملے تو اسے ودھ نہ کرے، اور جو ابو بختری سے ملے وہ اس کو قتل نہ کرے، اور جو ابو عباس بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان سے ملے تو وہ ان کو بھی قتل نہ کرے، کیونکہ یہ لوگ مجبوراً قریش کے ساتھ آئے ہیں۔ حضرت ابن عباس ورنن کرتے ہیں کہ حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ نے کہا کہ ہم اپنے باپوں، پتروں، بھائیوں اور رشتہ داروں کو ود نہیں کریں گے اور عباس کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ کی قسم یدی میں اسے ارتھات عباس کو ملا تو میں تلوار سے اوشیہ اسے قتل کر دوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا، ہے ابو حفظ۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ پرتھم دن تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حفظ کا اپنام سے سمبودھت ہو کر فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آگیا دیتے کہ میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں جس نے یہ کہا ہے۔ اللہ کی قسم اس نے ارتھات ابو حذیفہ نے متھیاچار دکھایا ہے۔ حضرت حذیفہ بعد میں کہا کرتے تھے کہ میں اس کلمہ کے کارن سے جو میں نے اس دن کہا تھا چین میں نہیں رہا اور ہمیشہ اس سے ڈرتا رہا ہوں، اترکت اس کے کہ شہادت میری اس بات کا کفارہ کر دے۔ اس لیے حضرت ابو حذیفہ جنگ یمامہ کے دن شہید ہو گئے۔ حضرت عائشہ ورنن فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کے اپنام سے نوازا تھا۔ اس اپنام کی پرشٹھ بھومی کیا تھی؟ اس کے بعد جو روایت ملتی ہے، حضرت ابن عباس ورنن کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کا اپنام فاروق کس طرح رکھا گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت حمزہ نے مجھے 3 دن پورے اسلام سویکار کیا تھا۔ میں سیونگ ونش مسجد حرام کی اور جا نکلا تو ابو جہل تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گالیاں دیتے ہوئے گیا۔ پھر انہوں نے یہ ساری حضرت حمزہ کی جو انہوں نے یہ کیا وہ ساری بات ورنن کی کہ جب حضرت حمزہ کو خبر ہوئی تو اپنی کمان لے کر خانہ کعبہ کی اور چلے اور قریش کے اس حلقے میں جس میں ابو جہل بیٹھا تھا اس کے سامنے اپنی کمان پر سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور اس کو نرنتر گھورنے لگے۔ ابو جہل نے آپ کے چہرے سے ناراضگی محسوس کی تو اس نے کہا کہ ہے ابو عمارہ، حضرت حمزہ کی کنیت تھی یہ، کیا معاملہ ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ نے اپنی کمان زور سے اس کی گال پر ماری کہ وہ کٹ گئی اور اس سے خون بہنے لگا۔ اس غصے کے بھے کی وجہ سے قریش نے ترنت جھگڑا ختم کروا دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو گھٹنا ورنن کی ہے کہ یہ اس طرح ہوا جو میں نے نہیں دیکھا تھا۔ اس واقعہ کے تیسرے دن میں باہر نکلا تو راستے میں مجھ پر بنو مخرم کا ایک ویکتی ملا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے؟ اس نے کہا کہ یدی میں نے کر لیا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس نے بھی تو کر لیا ہے جس پر تم کو مجھ سے زیادہ حق ہے۔ میں نے کہا، حضرت عمر کہتے ہیں، میں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ اس نے کہا، تمہاری بہن اور بہنوئی۔ یہ سن کر جب میں اپنی بہن کے گھر گیا تو میں نے دروازہ بند پایا اور مجھے وہاں کچھ چھپ کر پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میرے لیے دروازہ کھولا گیا اور میں اندر داخل ہو گیا اور ان سے کہا، یہ میں نے تم سے کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا، تم نے کیا سنا ہے؟ اس بات چیت میں بات بڑھ گئی اور میں نے بہنوئی کا سر پکڑ لیا اور اس کو مارا اور اسے لہو لہان کر دیا۔ میری بہن اٹھی اور اس نے مجھے سر سے پکڑ لیا اور کہا، یہ تمہاری اچھا کے ورد ہوا ہے، ارتھات ہمارا اسلام لانا تمہاری اچھا کے ورد ہے۔ بہرحال دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ زخمی ہونے کا بھی ورنن ملتا ہے بہن کے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے جب خون دیکھا بہنوئی کا یا ہو سکتا ہے بہن کا بھی ہو گیا ہو، اس وقت مجھے شرمندگی ہوئی اور میں بیٹھ گیا اور کہا، مجھے یہ پستک دکھاؤ۔ میری بہن نے کہا، اسے کیول پوتر لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یدی سچ بول رہے ہو تو جاؤ
اور نہا کر آؤ، اس لیے میں نے نہایا اور آ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے وہ پنے میرے لیے نکالے، اس میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کہا یہ نام تو بڑے طیب اور پاکیزہ ہیں۔ اس کے بعد تھا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہاں سے لے کر اسماء الحسنہ تک طٰہ کی آیت 2 سے 9 تک تھیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں اس وانی کی بڑی پرتشٹھا پیدا ہوئی۔ میں نے کہا قریش اس سے بھاگتے ہیں۔ میں نے اسلام سویکار کر لیا اور میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ میری بہن نے بتایا کہ وہ دار ارقم میں ہیں۔ میں وہاں پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں اپستھت صحابہ اکتر ہو گئے۔ حضرت حمزہ نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا عمر۔ حضرت حمزہ نے کہا چاہے عمر ہی ہو، اس کے لیے دروازہ کھول دو، یدی کھڑا ہے وہ باہر دروازے پہ، یدی وہ اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ہم انہیں سویکار کر لیں گے، اور یدی بری نیت سے آئے ہیں تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لی۔ آپ باہر تشریف لائے تو حضرت عمر نے کلمہ شہادت پڑھا۔ اس پر گھر پر اپستھت سمست صحابہ نے اونچی آواز سے اللہ اکبر کہا، جس کو مکہ والوں نے سنا۔ میں نے نویدن کیا یا رسول اللہ کیا ہم سچ پر نہیں ہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نویدن کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا پھر یہ پردہ کیوں ہے؟ ہم چھپا کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دین کو؟ اس کے بعد ہم وہاں سے 2 صفوں میں ہو کر نکلے، ایک صف میں تھا اور دوسرے صف میں حضرت حمزہ تھے، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ اس پر قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھا اور ان کو ایسا دکھ ہوا اور کشٹ پہنچا کہ اس طرح کا کشٹ پہلے کبھی نہیں پہنچا تھا۔ اس لیے اس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام فاروق رکھا، کیونکہ اسلام کو سچائی پہنچی اور حق اور باطل کے مدھے انتر پیدا ہو گیا۔ ایوب بن موسیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسندے اللہ تعالیٰ نے سچ کو عمر کی زبان اور دل پر قائم کر دیا، اور وہ فاروق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دوارا سے سچ اور جھوٹ میں انتر کر دیا۔ حضرت عمر دراز قد اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ سر کے اگلے حصے پر بال نہیں تھے، رنگ لال، مونچھیں گھنی تھیں جن کے کناروں پر لالی جھلکتی تھی، اور آپ کے بال ہلکے پھلکے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں جو کارے تھے حضرت عمر کے، ان کے بارے میں اس پرکار ورنن ملتا ہے کہ گھوڑ سواری اور کشتی حضرت عمر کے پریے کاروں میں سے تھے۔ قازہ کے میلے میں ہر ورش کشتی کا مقابلہ سدھارنتا حضرت عمر ہی جیتا کرتے تھے۔ نوجوانی میں عمر کی عام رواج کے انوسار اپنے پتا کے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ اسلام سے پورو عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو قبیلہ قریش میں کیول 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ حضرت عمر نے اس یگ میں لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ حضرت عمر اشرف قریش میں سے تھے۔ اسلام سے پورو قریش کی اور سے سفارت کا پد آپ کے سپرد تھا۔ قریش کا دستور تھا جب ان کے مدھے یا ان کے اور انیوں کے مدھے کوئی جنگ ہوتی تو وہ حضرت عمر کو سفیر کے روپ میں بھیجتے تھے۔ جب حبشہ کی اور کچھ مسلمانوں نے ہجرت کی، اس وقت جو حضرت عمر کے جانکار تھے ان کو ہجرت کرتے دیکھا۔ جو حضرت عمر کا رد عمل تھا، اس کے اترکت آپ ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور کٹھور سوبھاؤ کے بھی مالک تھے، لیکن پرتکریا اتیدھک ونمرتا والے تھے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ پتری ابو حسمہ ورنن کرتی ہیں کہ اللہ کی قسم جب ہم سرزمین حبشہ کی اور روانہ ہونے لگے اور میرے پتی عامر بن ربیعہ اپنے کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اسی مدھے حضرت عمر بن خطاب آئے اور میرے پاس کھڑے ہو گئے، اور وہ ابھی تک اپنے شرک پر ہی قائم تھے اور ہمیں ان کی اور سے طرح طرح کے دکھ اور کشٹ برداشت کرنے پڑتے تھے۔ وہ ورنن کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، لگتا ہے کہیں جانے کا ارادہ ہے۔
ورنن کرتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں، اللہ کی قسم، اوشیہ ہم اللہ کی زمین میں نکل جائیں گے، جا رہے ہیں، کہیں تلاش کرتے ہیں کہ کہاں جانا ہے، بڑی کھلی زمین ہے اللہ کی، تم لوگوں نے تو ہمیں بہت ستایا ہے اور ہم پر بہت اتیاچار کیے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سفلتا کے مارگ پیدا کر دیے ہیں۔ اب عبداللہ ورنن کرتی ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ عبداللہ کہتی ہیں کہ جیسی بھاونائیں اس سمے ان پر تھیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ میرا وچار ہے کہ ہمارے نکلنے نے انہیں دکھی کر دیا۔ عبداللہ کہتی ہیں کہ جب عامر بن ربیعہ اپنے کام سے واپس آئے تو میں نے ان سے کہا، اے عبداللہ، کاش ابھی تم عمر کی اوستھا دیکھتے اور ہمارے لیے ان کی بھاونائیں اور دکھ کو دیکھتے۔ عامر بن ربیعہ نے کہا، کیا تم ان کے اسلام لانے کی آشا رکھتی ہو؟ اس بات سے پربھاوت ہو گئی ہو کہ وہ اسلام لے آئیں گے؟ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے ارتھات عامر بن ربیعہ نے کہا، وہ اسلام سویکار نہیں کرے گا کبھی بھی، جسے تم نے دیکھا ہے وہ اسلام قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ خطاب کا گدھا اسلام قبول کر لے۔ عبداللہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر کی اسلام کے سمبندھ میں سختی اور شدت کو دیکھ کر اس سے نراش ہوتے ہوئے عامر بن عبداللہ نے یہ بات کہی تھی، اتنا سخت دشمن ہو وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اسلام سویکار کر لے؟ اس گھٹنا کا ورنن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ورنن فرمایا ہے۔ اپنے ڈھنگ سے حضرت عمر کو اسلام سے اتیدھک دشمنی تھی، آپ فرماتے ہیں، لیکن ان میں روحانی قابلیت بھی موجود تھی، ارتھات آپ میں شدت غصہ ہونے کے اترکت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کشٹ دینے کے ان کے اندر بھاونائیں رقت کی بھی تھیں۔ اس لیے جب حبشہ کی اور پہلی ہجرت ہوئی تو مسلمانوں نے نماز فجر سے پہلے مکہ سے روانگی کی تیاری کی تاکہ مشرک انہیں روکے نہیں اور انہیں کوئی کشٹ نہ پہنچائیں۔ مکہ میں یہ رواج تھا کہ رات کو کچھ سردار شہر کا دورہ کیا کرتے تھے کہ چوری اتیادی نہ ہو، جائزہ لیتے تھے گلیوں میں۔ اسی دستور کے انوسار حضرت عمر بھی رات کو پھر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ گھر کا سامان بندھا پڑا ہے، سارا سامان، آپ آگے بڑھے۔ ایک صحابیہ سامان کے پاس کھڑی تھی، اس صحابیہ کے پتی کے ساتھ شاید حضرت عمر کے تعلقات تھے، اس لیے آپ نے اس صحابیہ کو سمبودت کر کے کہا، بی بی یہ کیا بات ہے؟ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی لمبی یاترا پر جا رہی ہو۔ اس صحابیہ کا پتی وہاں نہیں تھا، یدی وہاں ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ مشرکین مکہ کی دشمنیوں اور کی وجہ سے حضرت عمر کی یہ بات سن کر وہ کوئی بہانہ بنا دیتا کہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، یا تھوڑی یاترا ہے، یا کسی جگہ جا رہے ہیں، یا نکٹ ہی کوئی جگہ ہے۔ لیکن حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مہیلا کی یہ حس نہیں تھی، اس مہیلا کو یہ وچار نہیں آیا، یا تھی بھی تو اس نے اپنی سچائی سے کام لیا۔ اس صحابیہ نے کہا، عمر ہم تو مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، تم مکہ چھوڑ رہی ہو؟ صحابیہ نے کہا، ہاں ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا، تم کیوں مکہ چھوڑ رہی ہو؟ صحابیہ نے اتر دیا کہ عمر ہم اس لیے مکہ چھوڑ رہے ہیں کہ تم ہمارے بھائی ہمارے یہاں رہنا پسند نہیں کرتے اور ہمیں خدائے واحد کی عبادت کرنے میں یہاں آزادی پراپت نہیں ہے، اس لیے ہم وطن چھوڑ کر کسی انیہ دیش میں جا رہے ہیں۔ اب اس کے اترکت کہ حضرت عمر اسلام کے اتیدک دشمن تھے، اترکت اس کے کہ وہ سوئم مسلمانوں کو مارنے پر تیار رہتے تھے، رات کے اندھیرے میں اس صحابیہ سے یہ اتر سن کر کہ ہم وطن چھوڑ رہے ہیں اس لیے کہ تم اور تمہارے بھائی ہمارا یہاں رہنا پسند نہیں کرتے اور ہمیں ایک خدا کی عبادت کرنے کی آزادی نہیں دیتے۔ حضرت عمر نے اپنا منہ دوسری اور پھیر لیا، یہ بات سن کر کہ اس صحابیہ کا نام لے کر کہا کہ اچھا جاؤ، خدا تمہاری رکشا کرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر پر ایسی بھاونائیں آ گئی تھیں، آپ نے وچار کیا کہ یدی میں نے دوسری اور منہ نہ کیا تو مجھے رونا آ جائے گا۔ اتنے میں اس صحابیہ کے پتی بھی آ گئے، وہ سمجھتے تھے کہ عمر اسلام کے اتیدک دشمن ہیں۔ انہوں نے جب آپ کو وہاں کھڑا دیکھا تو وچار کیا کہ یہ ہماری یاترا میں کوئی روک پیدا نہ کر دیں۔ انہوں نے اپنی پتنی سے پوچھا کہ
کہ یہ یہاں کیسے آ گیا؟ اس نے بتایا کہ وہ اس طرح آیا اور اس نے پرشن کیا تھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ کوئی شرارت نہ کر دے، اس سمے جانے لگے ہوں گے، وہاں کھڑے دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد ان کے آنے سے پہلے ہی یا قریب پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عمر وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ بہرحال یہ ان کے ملنے کے بعد روانہ ہوئے۔ بہرحال انہوں نے کہا کوئی شرارت نہ کر دے۔ اس صحابیہ نے کہا ہے میرے چچا کے پتر، عرب مہیلائیں عام طور پر اپنے پریوں کو چچا کا پتر کہا کرتی تھیں۔ تم تو یہ کہتے ہو کہ وہ کہیں کوئی شرارت نہ کر دے، پرنتو مجھے تو ایسا گیات ہوتا ہے کہ اس نے کسی دن مسلمان ہو جانا ہے، کیونکہ جب میں نے کہا عمر ہم اس لیے مکہ چھوڑ رہے ہیں کہ تم اور تمہارے بھائی ہمیں ایک خدا کی عبادت کی آزادی نہیں دیتے، تو اس نے منہ پھیر لیا اور کہا جاؤ خدا تمہاری رکشا کرے۔ اس کی آواز میں کپ کپی تھی اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اوشیہ کسی دن مسلمان ہو جائے گا۔ حضرت عمر کے اسلام سویکار کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی کی تھیں۔ اس بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بیان کرتے ہیں، حضرت عمر ورنن کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر ابن خطاب۔ اللہ تو ان دونوں ویکتی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے اپنے زیادہ پریہ ویکتی کے دوارا اسلام کو سمان پردان کر۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ان دنوں میں اللہ کو زیادہ پریہ حضرت عمر تھے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اید دینا بعمر ابن خطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے دوارا سے دین کی سہایتا فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ورنن کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب، خاص کہ اے اللہ خاص طور پر عمر بن خطاب کے دوارا اسلام کو سمان پردان کر۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے ایک دن پورو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی اللہم اید اسلام باحب رجلین الیک عمر بن خطاب و عمر بن حشام، اے اللہ ان دو لوگوں میں سے جو تجھے ادھک پریہ ہے ان کے دوارا سے اسلام کی سہایتا فرما، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام۔ عمر بن خطاب اور عمر بن حشام، عمر بن خطاب سے یا عمر بن حشام سے حضرت عمر نے اسلام سویکار کیا تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا ہے محمد عمر کے اسلام لانے سے آسمان والے بھی پرسن ہیں۔ طبقات الکبریٰ کی روایت ہے۔ یہ حضرت عمر کا اسلام سویکار ہے جو ہے اس کے بارے میں اور یہ ہے حضرت عمر بن خطاب نے ذوالحجہ 690 میں اسلام سویکار کیا تھا۔ اسلام کے سویکار کی وجہ بننے والی اتیادک گھٹنائیں روایات کتب حدیث جیونی میں ورنت ہیں۔ اسلام سویکار کرنے کے سمبندھ میں ایک روایت یہ ہے، سیرت الحلبیہ میں یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے لوگوں سے کہا کہ ہے گروہ قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اپاسیوں کو برا بھلا کہتا ہے اور تمہیں بے عقل ٹھہراتا ہے تتھا تمہارے اپاسیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ اس لیے میں گھوشنا کرتا ہوں کہ جو ویکتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وَدھ کرے گا میری اور سے ایک لال اور کالا اونٹ اور 1000 اوقیہ چاندی اپہار کا ادھیکاری ہوگا۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا تھا، ارتھات تقریباً 126 گرام اور کچھ کے نکٹ اس سے بھی ادھک زیادہ بنتی ہے، لیکن بہرحال ایک بہت بڑی رقم تھی جو اس نے جو اوقیہ جو ہے 126 گرام ہے تو یہ بہت بڑی رقم بنتی ہے جو انعام کے طور پر نردھارت کی گئی تھی۔ اور ایک دوسری روایت جو ہے اس طرح ہے کہ جو ویکتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا اس کو اتنے اوقیہ سونا اور اتنے اوقیہ چاندی اور اتنے اوقیہ مشک اور اتنے قیمتی کپڑے اور اس کے اترکت دوسرے بہت سی چیزیں دینے کا اعلان کیا۔ یہ سن کر حضرت عمر بولے کہ میں نے اس انعام کا ادھیکار بنوں گا۔ لوگوں نے کہا نسندہ عمر یہ انعام تمہارا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے ان سے اس بارے میں نیمت معاہدہ کیا۔
حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ننگی تلوار اپنے کندھے سے لٹکا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا۔ راستے میں ایک جگہ سے گزرا جہاں ایک بچڑا ذبح کیا جا رہا تھا۔ میں نے اس بچڑے کے پیٹ میں سے آواز سنی، اے آل زرعی۔ زرعی اس بچڑے کا نام تھا جو ذبح کیا جا رہا تھا۔ ایک پکارنے والا پکار رہا تھا اور اسپشٹ آواز میں کہہ رہا تھا، اس بات کی گواہی کی طرف بلا رہا تھا کہ اللہ کے اتیریک کوئی اپاسے کے یوگیہ نہیں، اور یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے کہا، اس میں میری اور ہی سنکیت ہے۔ یدی یہ روایت صحیح ہے، سیرت الحلبیہ کی ہے، تو لگتا ہے کہ کوئی کشفی درشیہ تھا جو آپ نے وہاں اس سمے دکھایا۔ آواز آئی کسی طرف سے۔ تیسری روایت جو ملتی ہے حضرت عمر کے اسلام سویکار کرنے کے بارے میں، حضرت عمر سے روایت ہے کہ ایک دن میں حرم میں طواف کرنے کے ارادے سے آیا۔ اس سمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو ملک شام کی اور منہ کر لیا کرتے تھے، ارتھات بیت المقدس کے پتھر کی اور، اسی طرح کہ آپ کے کعبہ کو اپنے اور شام ارتھات بیت المقدس کے مدھے کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ کی نماز کی جگہ حجر اسود اور رکن یمانی کے مدھے ہوا کرتی تھی۔ رکن یمانی کعبہ کے دکشن پشچم کا کونا ہے جو یمن کی اور ہے، کیونکہ اس کے بغیر بیت المقدس کا سامنا نہیں ہوتا تھا۔ ادیشیہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ آج کی رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وانی سنوں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ یدی میں نے سننے کے لیے ان کے نکٹ گیا تو میں انہیں ہوشیار کر دوں گا، اس لیے میں حجر اسود کی اور سے آیا اور خانہ کعبہ کے غلاف کے پیچھے ہو گیا اور دھیرے دھیرے چلنے لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز میں ویست رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت کی، یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے ہو گیا، جس اور آپ نے منہ کیا ہوا تھا۔ میرے اور آپ کے مدِ غلاف کعبہ کے اترکت کچھ نہ تھا۔ جب میں نے قرآن کریم سنا تو میرا دل اس کی وجہ سے پگھل گیا اور میں رو پڑا، اور اسلام میرے اندر داخل ہو گیا۔ میں اسی طرح اپنی جگہ کھڑا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پورن کی اور وہاں سے واپس تشریف لے گئے۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیروں کی آہٹ سنی تو پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ میں آپ کو کوئی کشٹ پہنچانے کے لیے آپ کا پیچھے کر رہا ہوں۔ آپ نے مجھے ڈانٹا اور پھر کہا کہ ہے ابن خطاب، تم اتنی رات گئے کس نرنے سے آئے ہو؟ میں نے نویدن کیا کہ میں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس پر جو اللہ کی طرف سے آیا ہے ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ چوتھی روایت ایک جو ہے اسی پرکار ملتی ہے۔ ایک رات میری بہن کو، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک رات میری بہن کو گرب کی پیڑا اٹھی تو میں گھر سے نکل آیا اور دعا کرنے کے لیے کعبہ کے پردوں کے ساتھ لپٹ گیا۔ اس سمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حجر اسود کے پاس جتنی اللہ نے چاہی نماز پڑھی، پھر تشریف لے گئے۔ اس سمے میں نے ایسی وانی سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے اتر دیا کہ عمر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، ہے عمر، تم مجھے نہ رات کو چھوڑتے ہو نہ دن کو۔ یہ سن کر میں ڈرا کہ کہیں آپ میرے لیے بد دعا نہ فرما دیں، تو میں نے ترنت کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، ارتھات میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے اتیرک کوئی اپاسے نہیں اور نسندے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تب آپ نے مجھ سے فرمایا، ہے عمر، کیا تم اپنے اسلام کو چھپانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے کہ میں اپنے اسلام کا کبھی اس طرح اعلان کروں گا جیسے اپنے شرک کا اعلان کیا کرتا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پرشنسا ورنن کی اور فرمایا، ہے عمر، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت پر قائم رکھے۔ اس کے بعد آپ نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے ثابت قدمی کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔
اسلام स्वीकार करने के संबंध में जो पांचवी और प्रसिद्ध रिवायत है, इसका कुछ विस्तार पहले भी वर्णन हो चुका है। संक्षेप वो इस तरह है कि हज़रत अनस बिन मालिक वर्णन करते हैं कि एक दिन हज़रत उमर तलवार सोंते हुए निकले। रास्ते में बनु जोहरा का एक आदमी मिला। उसने आपसे पूछा कि उमर कहाँ का इरादा है। हज़रत उमर ने उत्तर दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ, इससे हम अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। उसने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके क्या तुम बनु हाशिम और बनु जोहरा से अमन पालोगे? हज़रत उमर ने कहा, मैं समझता हूँ कि तुम साबी हो गए हो। उसको भी कहा, और अपने दीन से फिर गए हो जिस पर तुम थे। उस आदमी ने कहा, हे उमर, क्या मैं तुम्हें इससे अधिक आश्चर्य की बात ना बताऊं? मुझे तुम कह रहे हो कि साबी हो गए हो, तो इससे बड़ी बात बताता हूँ कि तुम्हारी बहन और बहनोई दोनों साबी हो गए हैं और उस दीन से पीछे हो गए हैं जिस पर तुम हो। ये सुनकर हज़रत उमर दोनों की निंदा करते हुए उनके घर आए। दोनों के पास मुहाजिरीन में से एक सहाबी हज़रत खब्बाब थे। हज़रत खब्बाब के संबंध में ये घटना वर्णन भी की गई है पहले। उन्होंने जब हज़रत उमर की आवाज़ सुनी तो वो घर के अंदर छुप गए। हज़रत उमर घर में दाखिल हुए तो कहा कि तुम क्या पढ़ रहे थे? ये क्या आवाज़ थी जो मैंने तुम्हारी ओर से सुनी? हज़रत उमर उस समय वो लोग सूरह ताह पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, एक बात के अतिरिक्त कुछ ना था जो हम आपस में कर रहे थे। हज़रत उमर ने कहा, मैंने सुना है कि तुम दोनों अपने दीन से पीछे हो गए हो। हज़रत उमर के बहनों ने कहा, हे उमर, क्या तुमने कभी गौर किया कि हक़ तुम्हारे दीन के अतिरिक्त दूसरे दीन में हो? सच्चाई की तलाश करनी है तो ना कभी गौर किया तुमने कि शायद दूसरे दीन में सच्चाई हो? ये सुनकर हज़रत उमर ने अपने बहनोई को पकड़ लिया और सख्ती से मारा पीटा। आपकी बहन अपने पति को बचाने के लिए आई तो हज़रत उमर ने उन पर भी हाथ उठा दिया, जिससे उनके चेहरे से खून बहने लगा। बहन के चेहरे से। उन्होंने गुस्से से कहा, हे उमर, यदि सच्चाई तेरे दीन के अतिरिक्त किसी और दीन में हो तो तू गवाही देगा कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई उपास्य के लायक नहीं, और गवाही देगा कि मुझे अल्लाह के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब जब हज़रत उमर आजिज़ आ गए तो कहने लगे कि मुझे वो किताब दो जो तुम्हारे पास है, ताकि मैं उसे पढूं। और हज़रत उमर पढ़ना जानते थे। आपकी बहन ने कहा कि तुम नापाक हो और उसे कोई नापाकी की अवस्था में नहीं छू सकता, अतः उठो और गुस्ल करो और वज़ू कर लो। हज़रत उमर उठकर वज़ू किया, किताब लेकर पढ़ने लगे और सूरह ताहा थी। जब इस आयत पर पहुँचे कि इन्नानी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदूनी वाक़िमिस्सलाता लिज़्ज़िक्री, निसंदेह मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई उपास्य नहीं, अतः मेरी इबादत कर और मेरे वर्णन के लिए नमाज को कायम कर। इस आयत को पढ़ने के बाद हज़रत उमर ने कहा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताओ। ये बात सुनकर हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु भी घर से निकले और कहने लगे कि हे उमर, तुम्हें खुशखबरी हो, मेरी इच्छा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमेरात की रात की दुआ तुम्हारे हक़ में स्वीकार हो। आपने फरमाया था, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बे उमर बिन ख़त्ताब और बे उमर बिन हश्शाम। हे उमर अल्लाह हे उमर हे अल्लाह, इस्लाम को उमर बिन ख़त्ताब या उमर बिन हशाम के द्वारा से सम्मान दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त उस घर में थे जो कोहे सफ़ा के दामन में था। हज़रत उमर चले यहाँ तक कि उस घर में दाखिल हुए। उस घर के दरवाज़े पर हज़रत उमर, हज़रत तलहा, हज़रत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अन्य सहाबा थे। हज़रत हमज़ा ने भी उनको देखा कि ये लोग उमर से डर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो ये उमर है। यदि अल्लाह उनको खैर से लाया है तो ये इस्लाम कबूल करके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण करेंगे, और यदि इसके अतिरिक्त कोई और इरादा हो तो उनको कत्ल करना हम पर आसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर थे और आप पर वही का नज़ूल हो रहा था। आप भी बाहर निकले और उमर के पास आए और उनको सीने से पकड़ा और फरमाया, हे उमर, क्या तुम इस उस समय तक बाज नहीं आओगे जब तक अल्लाह तुम पर रुसवाई और दर्दनाक अजाब नाजिल ना कर दे, जिस प्रकार लबीद बिन मुगैरा के लिए नाजिल किया। फिर आपने अल्लाह ताला से दुआ की, हे अल्लाह, ये उमर बिन खत्ताब है,
اے اللہ دین کو عمر بن خطاب کے دوارا سے عزت دے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اسلام قبول کر لیا، اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی اشاعت کے لیے باہر نکلیں۔ معمر اور زہری سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں آنے کے بعد اسلام سویکار کیا، اور دار ارقم میں مسلمان ہونے والے 40ویں یا 40 سے کچھ ادھک مہیلاؤں اور پروشوں کے بعد اسلام سویکار کرنے والے تھے۔ دار ارقم وہ استھان ہے یا کیندر ہے جو ایک نو مسلم مرکم بن ارقم کا مکان تھا، گھر تھا، اور مکہ سے ذرا باہر تھا۔ وہاں مسلمان اکتر ہوتے تھے اور دین سیکھنے اور عبادت اتیادی کرنے کے لیے ایک مرکز تھا، اور اسی پرسدھی کی وجہ سے اس کا نام دارالاسلام کے نام سے بھی پرسدھ ہوا، اور یہ مکہ میں 3 ورش تک مرکز رہا۔ وہیں خاموشی سے عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں لگا کرتی تھیں، اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام سویکار کیا تو پھر کھل کر باہر نکلنا شروع کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر اس کیندر میں اسلام لانے والے انتم ویکتی تھے جن کا اسلام لانے سے مسلمانوں کو اتیادک سمرتھن پہنچا، اور وہ دار ارقم سے نکل کر گھوشڑا کرتے ہوئے تبلیغ کرنے لگ گئے۔ حضرت عمر کے اسلام سویکار کرنے کی گھٹنا تھوڑے سے متبھید کے ساتھ ایک اور جگہ بھی ملتی ہے۔ اس جگہ سورہ طٰہٰ کی آرمبھک آیت کا ورنن ہے، جبکہ دوسرے استھانوں پر سورہ حدید کی آرمبھک آیت کا ورنن ہے، جن کی حضرت عمر نے اپنی بہن کے گھر میں تلاوت کی۔ چھٹی روایت یہ بھی ہے حضرت عمر کے اسلام لانے کے بارے میں۔ حضرت عمر ورنن کرتے ہیں کہ ایک دن اسلام سویکار کرنے سے پورو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ آپ مجھ سے پہلے مسجد میں پہنچ گئے۔ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ کی تلاوت شروع کی۔ میں قرآن کریم کی بناوٹ اور ترکیب سے آشچర్య چکت ہوا، اور میں نے کہا خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا جب میں نے یہ سوچا تو آپ نے انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیل ما تؤمنون کی تلاوت فرمائی، ارتھات نسندے یہ سمان والے رسول کا کتھن ہے، اور یہ کسی شاعر کی بات نہیں۔ بہت کم ہے جو تم ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ تو کاہن ہے، جادوگر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تنزیل من رب العالمین ولا تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین فما منکم من احد عنہ حاجزین۔ تو یہ صورت کی آخر تک پھر آپ نے تلاوت فرمائی، اور اس کا یہ انواد ہے، اور نہ یہ کہ یہ کسی جادوگر کا قطن ہے۔ بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو، ایک تنزیل ہے تم سمست جہانوں کے رب کی اور سے، اور یدی اور کچھ باتیں جھوٹے طور پر ہماری اور سمبودھت کر دیتا ہے تو ہم اسے اوشیہ داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں، اور نسندے اس کی رگ جان کاٹ ڈالتے ہیں۔ پھر تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے ہمیں روکنے والا نہ ہوتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس سمے سے اسلام میرے ہردے میں گھر کر گیا۔ اور ایک 7ویں روایت بھی ملتی ہے، اور بخاری میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے ورنن کیا میں نے جب بھی حضرت عمر کو کسی چیز کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرا وچار ہے کہ یہ ایسے ہیں تو وہ ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ وہ گمان کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ایک سندر ویکتی آیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ شاید میرا گمان غلط ہوا، یہ ویکتی جاہلیت والے اپنے دین پر ہے، یا یہ کہ ان لوگوں کا کاہن تھا۔ اس ویکتی کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اسے آپ کے پاس بلا کر لایا گیا تو انہوں نے اس ویکتی سے وہی کہا۔ اس نے کہا کہ میں نے آج کی بھانتی کوئی دن نہیں دیکھا جس میں کسی ویکتی کا اس پرکار سواگت کیا گیا ہو۔
یہ ویکتی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں قسم دیتا ہوں کہ تمہیں اوشیہ بتانا ہوگا۔ اس نے کہا میں زمانہ جاہلیت میں اللہ کا کاہن تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کوئی بہت عجیب بات جو تمہاری جنی تمہارے پاس لائی ہو۔ کاہن تھے، جادوگر، جادو کرتے تھے، کوئی جنی تمہارے پاس کوئی وچتر بات لائی ہو۔ اس نے کہا ایک دفعہ جب میں بازار میں تھا میرے پاس آئی تو میں نے اس میں گھبراہٹ معلوم کی۔ اس جنی نے کہا کیا تم نے جنوں کو نہیں دیکھا اور اس کی پریشانی اور آشچर्य کو اور اونٹوں اور ان کے پلانوں سے ان کو جا ملنے کو؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا ہے۔ ایک بار میں ان کے بتوں کے پاس سویا ہوا تھا اور ایک ویکتی گائے کا بچڑا لایا اور اس نے اسے ذبح کیا تو ایک آواز دینے والے نے چیخ لگائی۔ میں نے اس سے اونچی آواز میں چیخنے والا کبھی نہیں سنا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہے سیما سے بڑے ہوئے دشمن، ایک با مراد اور عمدہ کام ہے۔ ایک خوش ورنن کرنے والے ویکتی نے ایک سندر ورنن کرنے والے ویکتی نے کہا لا الہ الا اللہ، ارتھات تیرے اترکت کوئی اپاسیہ کے یوگیہ نہیں۔ اس پر لوگ اٹھے۔ میں نے کہا میں نہیں نکلوں گا یہاں تک کہ میں جان لوں کہ ان کے پیچھے کون ہے۔ پھر آواز آئی ہے حد سے بڑھتے ہوئے دشمن، ایک با مراد اور عمدہ کام ہے، ایک سندر ورنن کرنے والا ویکتی ہے، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، ارتھات تیرے اترکت کوئی عبادت کے یوگیہ نہیں۔ اس پر میں بھی کھڑا ہو گیا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ کہا جانے لگا کہ یہ نبی ہیں۔ بخاری کے کچھ نسخوں میں لا الہ الا اللہ کی جگہ لا الہ الا انتا بھی آتا ہے، تو یہ بخاری کی روایت ہے۔ بہرحال حضرت عمر کے اسلام سویکار کرنے کے بارے میں اتہاس اور جیونی کی پستکوں میں وبھن روایات ملتی ہیں، اور ان میں سب سے پرسدھ ارتھات جو ادھکتر پستکوں میں ورنت ہے وہ وہی روایت ہے جس میں حضرت عمر تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ تو راستے میں کسی نے بتایا کہ اپنی بہن کی اپنے گھر کی خبر لیں۔ اپنے بہنوئی اور بہن کے گھر گئے اور یہی روایت ادھکتر مانی جاتی ہے اور یہی ادھکتر جگہوں پر ورنت ہے۔ اس کو اسنکھیہ روایتیں اور بھی ہیں اور جو میں نے ورنن کی ہیں۔ بہرحال ان روایتوں کو جنہوں نے بھی صحت پر سمجھا ہے جو ورنن کی ہے، میں نے اپنی روایتوں کو انہی سے اور بڑے اتہاسکاروں نے بھی، جیونی لکھنے والوں نے بڑی بحثیں کی ہیں، لیکن بہرحال ہم تو اسی روایت کو صحیح مانتے ہیں جو بہن اور بہنوئی کے گھر والا معاملہ تھا اور پھر وہاں سے دار ارقم میں آپ گئے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اور یہ ٹھیک سمبھو ہے کہ حضرت عمر کے اسلام سویکار کرنے کی ورنت تمام روایت ہی اپنی جگہ اچت ہوں، جن سے یہ پرینام نکلتا ہے کہ وبھن افسروں پر حضرت عمر کے دل میں بدلاؤ کی گھٹنائیں پیدا ہوتی رہیں۔ کئی بار تبدیلی کے واقعات ہوتے رہے، انتم قدم نہیں اٹھایا جاتا، اور آخری واقعہ وہی ہوا جب اپنی بہن بہنوئی کے گھر میں قرآن کریم سنا اور اسلام سویکار کرنے کے بارے میں دربار رسالت میں اپستت ہو گئے۔ بہرحال اللہ اچت جانتا ہے۔ حضرت عمر کی عمر اس سمے 33 ورش کے تھے اور آپ اپنے قبیلہ بنو عدی کے سردار تھے۔ قریش میں سفارت کا عہدہ بھی انہی کے سپرد تھا۔ جب آپ نے بیعت کی ہے، اسلام سویکار کیا ہے، ویسے بھی اتیدک روب اور بہادر اور دلیر تھے۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت شکتی پہنچی اور انہوں نے دار ارقم سے نکل کر برملا مسجد حرام میں نماز ادا کی۔ حضرت عمر انتم صحابی تھے جو دار ارقم میں ایمان لائے، اور یہ بعثت نبوی کے 6 ورش کے انتم ماہ کی گھٹنا ہے۔ اس سمے مکہ میں مسلمان مردوں کی سنکھیا 40 تھیں۔ انشاءاللہ آگے ورنن کروں گا اس بارے میں۔ اس سمے میں کچھ اور مرحومین کا ورنن کرنا چاہتا ہوں جن کا جنازہ آگے پڑھاؤں گا۔ اس میں پہلے میں احمد محمد عثمان شبوتی صاحب، جو محمد عثمان شبوتی صاحب آپ یمن کے پتر تھے، 9 اپریل 2021 کو 27 ورش میں مصر میں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احمد محمد عثمان شبوتی صاحب کی پیدائش یمن کے شہر عدن میں ہوئی تھی۔ جب مکرم غلام احمد صاحب مبلغ عدن گئے تھے
اس وقت شبوتی صاحب نے 14 ورش کی عمر میں بیعت کی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ کو جماعت احمدیہ یمن میں وبھن پدوں پر کام کرنے کی توفیق ملی اور لمبے سمے بحیثیت صدر جماعت احمدیہ یمن خدمت کی توفیق پا رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی، ارتھات وفات تک اس پد پر قائم رہے تھے۔ آپ کی شادی مکرمہ وسیمہ محمد صاحبہ پتری ڈاکٹر محمد احمد ادنی صاحب سے ہوئی تھی، جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ حضرت حاجی محمد دین صاحب دہلوی اور صحابی حضرت حسینہ بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہا کی پوتی تھیں۔ شبوتی صاحب کا نکاح بھی پھر ربوہ میں ہی ہوا تھا، لیکن غیر حاضری میں ہوا تھا، لیکن بہرحال پھر آپ کا کیندر سے سمبند پیدا ہوا۔ شبوتی صاحب کو ربوہ جانے کی بھی توفیق ملی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا سوبھاگیہ بھی پراپت ہوا، بزرگوں سے بھی وہاں ملے، صحابہ سے بھی ملے۔ شبوتی صاحب نے برطانیہ کی اسنکھیہ یونیورسٹیوں سے نرسنگ اور ہیلتھ مینجمنٹ میں اتم شکشا پراپت کی اور لیورپول یونیورسٹی سے ہیلتھ ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کی ڈگری کی۔ یمن سینٹرل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کے ڈین کے پد کے ساتھ صحت کے میدان میں وبھن 29 ورش تک اسنکھیہ پدوں پر نردھارت رہے۔ مدھیہ پورو کے دیشوں کے اترکت انیہ دیشوں میں عالمی ادارہ صحت کے استھائی صلاح کار کے روپ پر بھی سیوا کی توفیق ملی۔ کچھ سمے سے بیمار تھے اور کچھ ماہ سے مصر میں استھانانترت ہو گئے تھے اور کوشش یہ تھی کہ یہاں UK آ جائیں، اور وہاں علاج بھی ہو رہا تھا۔ زیادہ بیماری ہو گئی، لیکن پھر زیادہ بیماری کی وجہ سے کچھ دن ہسپتال میں رہ کر آخر 9 اپریل کو دیہانت ہو گیا۔ مرحوم موسی تھے، ان کی پتنی کے اترکت ایک پتر محمد شبوتی امریکہ میں ڈاکٹر ہیں، اور 3 پتریاں ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں۔ بڑی پتری تو یمن میں ہے، ایک پتری جرمن میں ہے، اور ایک مروہ شبوتی صاحبہ ہمارے UK میں ہیں، MTA میں العربیہ میں خدمت کی توفیق پا رہی ہیں۔ ان کی پتری مروہ شبوتی کہتی ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن میں نے اپنے پتا سے بھی ماؤں جیسی ونمرتا پائی۔ یوں کہیے کہ مجھے باپ کے اور ماں کے پیار میں کبھی انتر محسوس نہیں ہوا۔ کہتی ہیں میرے پتا متقی، صالح، اتم آچرن کے مالک اور اتیادک ونمر اور ونیت تھے۔ صبر اور صدق اور امانت کے پیکر، غریبوں پر اور سمست لوگوں سے بلکہ انسانیت سے پریم کرنے والے، اور یہ بہت سے لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ یہی باتیں انیوں نے بھی، ان کے جو جانکار تھے، یہی باتیں لکھی ہیں۔ اپنے کام کو اتیادک باریک بینی سے سر انجام دیتے تھے، وقت کی پابندی اور وعدوں کا پاس کرنے والے تھے، ادھکتر عبادت نوافل ادا کرتے تھے اور فرض نمازوں کی پابندی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ کہتی ہیں کہ 2002 میں ان کو حج بیت اللہ کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ دونوں ماں باپ کے ان کے صدر جماعت یمن کے ہیں۔ استھاناپن خالد علی بصری صاحب یہ کہتے ہیں کہ مرحوم کبرسنی کے اترکت روب دار شخصیت کے مالک تھے، نیک دل، ہمیشہ مسکرانے والے، سخی، مہمان نواز تھے، ہر احمدی سے مہربان باپ کی طرح ویوہار کرتے تھے۔ جب بھی کوئی جماعت کو آوشکتا ہوتی تو اپنی ذاتی جیب سے خرچ کرتے اور جماعتی پریوگ کی چیزیں جیسے پرنٹر، فیکس مشین اتیادی سوئم ہی خریدتے تھے۔ غریب لاچار کے لیے بڑے ہی رحم دل اور ونمرتا کرنے والے تھے، ہر غریب احمدی پر دل کھول کر خرچ کرتے تھے، احمدی یتامہ اور بیوگان کی کفالت کرتے تھے۔ جنگ سے پربھاوت ایک فیملی کا مکان کا کرایہ بھی سوئم جیب سے ادا کرتے تھے۔ بڑی عمر کے اترکت انہوں نے 2018 میں ادن صنعاء کا 20 گھنٹے کا طویل یاترا اور پھر کٹھن سفر کیا، جب سعودی حملے کی وجہ سے اتیادک بھیانک تھا اور جگہ جگہ چیکنگ بھی ہوتی تھی۔ بڑھاپے کے کارن ان کے لیے چلنا بھی کٹھن تھا۔ انہوں نے یہ یاترا کیول صنعاء جماعت کے ساتھ عید پڑھنے اور غریب فیملیوں کو عید دینے اور ان کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے کیا تھا۔ تمام لوگ جماعت ان کی آمد سے خوش ہوئے۔ اس وقت اگلا جو ورنن ہے وہ ہے مکرم قریشی ذکاء اللہ صاحب کا، جو دفتر جلسہ سالانہ کے اکاؤنٹنٹ تھے۔
یہ بھی اپریل کو 87 ورش کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قریشی صاحب کے خاندان میں احمدیت ان کے نانا اور ان کی پتنی کے دادا حضرت خورشید علی صاحب رضی اللہ عنہ کے دوارا سے آئی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب سیالکوٹ تشریف لائے تو حضرت خورشید علی صاحب نے 16 ورش کی عمر میں حضرت مسیح السلام کی بیعت کا سوبھاگیہ پراپت کیا۔ قریشی صاحب کی پتنی وفات پا چکی ہیں۔ 5 پتریاں اور 1 پتر ہے۔ ایک پتر حافظ قرآن ہے، یہیں UK میں رہتے ہیں۔ ایک پتری دفتر TS ربوہ کے ہمارے کارکن ہیں، ان کی پتنی ہیں۔ دوسری پتری بھی منچسٹر میں ہیں، ایک وفات پا چکی ہیں بیٹی۔ 1954 میں انہوں نے جماعتی خدمت کا آرمبھ کیا اور بطور ریلیونگ کلرک کے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب صدر نگران بورڈ کے ادھین انہوں نے کام کیا۔ 58 ورش سے اوپر انہوں نے صدر انجمن احمدیہ ربوہ کی نوکری کی۔ ان کے پتر حافظ شمس الضحیٰ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کے ساتھ انہیں کام کا افسر ملا۔ حضرت میاں بشیر احمد صاحب کے گھر جایا کرتے تھے۔ ایک دن گھر گئے شروع میں پہلے دن حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے ان کو کہا کہ تشریف رکھیں، تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت مسیح السلام کی اولاد کے سامنے میں کس طرح بیٹھ سکتا ہوں برابری پہ۔ اس پہ حضرت میاں بشیر احمد صاحب نے فرمایا المرفوق الادب، ارتھات آدیش جو ہے ادب اور احترام پر پراتھمکتا رکھتا ہے۔ اس پر وہ بیٹھ گئے۔ بڑا سمان تھا۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب خاموش سوبھاؤ کے مالک تھے۔ 5 نمازیں با جماعت پابندی سے پڑھا کرتے تھے۔ تہجد انیوارے کر پڑھا کرتے تھے۔ مرحوم کی اور سے چندہ جات کی ادائیگی کرتے تھے۔ مرحومین کی طرف سے چندہ جات کی ادائیگی کرتے تھے۔ خاندان کے بزرگوں کو اپنے گھر رکھ کر ان کی سیوا کیا کرتے تھے۔ کچھ کی وفات بھی ہمارے گھر میں ہوئی۔ خلافت سے بہت وفا اور پیار کا سمبند تھا اور میں بھی ان کی یقینی بنانے کی کوشش کرتے تھے اور ہم میں بھی اس کی یقینی بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ بچپن میں کہتے ہیں مجھے نماز پر ساتھ لے جاتے۔ اکثر راستے میں یہی کہا کرتے تھے کہ یدی جب بھی کوئی خلیفہ وقت تمہیں کام کے لیے پکارے تو ہمیشہ تیار رہنا۔ اور کچھ غریبوں کے گھروں میں اخراجات بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے۔ ان کی پتری امت السلام کہتی ہیں کہ میرے پتا صاحب نے اپنے ذاتی جائیداد سے ایک کنال پلاٹ محلہ نصیر آباد سلطان ربوہ میں مسجد کی تعمیر کے ادیشیہ سے صدر انجمن احمدیہ کے نام بھیٹ کیا تھا۔ 1 مہینے میں وہ 2 مرتبہ سدھارنتا قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ 5 پتریاں اور 1 پتر تھا۔ سب بہن بھائیوں کو اچھی طرح پڑھایا لکھایا، ان کی اچھی تربیت کی۔ اگلا ورنن ہے مکرم ملک خالق دادا صاحب کینیڈا کا، جو 85 ورش کی آیو میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے نانا حضرت شیخ نور الدین صاحب تاجر قادیان حضرت مسیح السلام کے صحابی تھے اور آپ کے دادا حضرت مولا داد صاحب حضرت خلیفۃ المسیح اول کے ہاتھ پر بیعت کر کے احمدیت میں داخل ہونے کی توفیق ملی۔ لمبا سمے کراچی میں بطور صدر حلقہ ان کو سیوا کی توفیق ملی۔ کینیڈا میں شعبہ مال میں سیوا کرتے رہے۔ نماز قرآن کے پابند، شفیق، غریبوں کا خیال رکھنے والے، نیک، مخلص، وفادار انسان تھے۔ چندہ کی ادائیگی اور مالی تحریکات میں حصہ لینے کے لیے سدیو آگے رہتے تھے۔ خلافت کے ساتھ پریم کا سمبند تھا اور یہ میں نے بھی دیکھا ہے۔ ان میں غیر معمولی سمبند کا اظہار تھا۔ خلافت کے لیے مرحوم اللہ کے فضل سے آرمبک موسیوں میں سے تھے۔ پیچھے رہنے والوں میں پتنی کے اترکت 4 پتر اور 3 پتریاں ہیں۔ 1 پتر ان کے کینیڈا کی نیشنل عملہ میں سیوا کر رہے ہیں۔ اگلا ورنن ہے محمد سلیم صابر صاحب کا، جو کارکن تھے نظارت امورامہ کے۔ 27 مارچ کو 70 ورش کی آیو میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلیم صابر صاحب کے خاندان میں احمدیت ان کے پتا حضرت میاں نور محمد صاحب صحابی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دوارا آئی تھی۔ ان کے پتا قادیان کے قریب ونجوا نامی گاؤں کے رہنے والے تھے اور انہوں نے 1903 میں سوئم قادیان جا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ 19 مئی 1962 سے صدر انجمن احمدیہ میں ان کا چین ہوا۔ اس کے بعد 1968 میں دیوان سے دفتر پرائیویٹ سیکرٹری میں ان کا ٹرانسفر ہو گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے ان کو سوئم نردھارت کیا اپنے دفتر کے لیے۔ پھر 2006 سے 87 سے لے کر 2006 تک محتسب رہے اور امورامہ میں ان کا عرصہ خدمت بھی تقریباً 59 ورش بنتا ہے۔
مرحوم موسی تھے، ان کے بھتیجے داماد کہتے ہیں کہ تہجد کے عادی تھے۔ نمازوں میں عموماً تہجد میں وشیشتا اتنی درد سے دعائیں کرتے تھے کہ انسان جو ساتھ بیٹھتا ہے اس کا بھی دل پگھل جاتا تھا۔ نئی نسل کو نیمت روپ سے خلیفہ وقت کی آگے کاریتا کا درس دینے والے اور اپنے دفتری اوقات کے اترکت بھی دفتر کو وقت دینے والے، جماعت کے کسی بھی فرد کو دکھ کو اپنا سمجھنے والے، لوگوں کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھنے والے اور لوگوں کے مسائل کو خلیفہ وقت کی اطاعت اور جماعت کی اطاعت کو سامنے رکھ کر حل کرنے والے، ہر شن درود شریف کا ورد کرنے والے، خاموشی سے غربا کی سہایتا کرنے والے اسنکھیہ وشیشتاؤں کے مالک تھے۔ اگلا ورنن ہے محترمہ نعیمہ لطیف صاحبہ کا، جو پتنی تھی صاحبزادہ مہدی لطیف صاحب، امریکہ کی۔ 10 مارچ کو وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ کے پتی مکرم صاحبزادہ مہدی لطیف صاحب حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کے پوتے ہیں۔ مرحوم نے 1969 میں پشاور یونیورسٹی میں باٹنی میں ماسٹرز کی ڈگری پراپت کی، پھر ریسرچ انسٹیٹیوٹ پشاور کی باٹنی ڈپارٹمنٹ میں ریسرچ کا کام شروع کیا۔ 1972 تک اس سے منسلک رہے۔ 1970 میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کی تحریک پر نصرت جہاں کے ادھین اپنے آپ کو وقف کیا۔ ان کے چھوٹے بھائی سعید ملک صاحب نے بھی نائجیریا روانہ ہوئے۔ 1975 تک وہاں قیام رکھا اور اسی دوران آپ یمن عربک ٹیچرز کالج وثوقی پرنسپل کے طور پر خدمت بجا لاتی رہیں۔ 1975 میں امریکہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ یہاں پھر آپ نے باٹنی ڈپارٹمنٹ میں یونیورسٹی آف نائگراسکا میں ریسرچ کے طور پر کام کیا، پھر وہاں سے میری لینڈ گئیں۔ یہاں میری لینڈ میں لگاتار لجنہ میں آپ کو خدمت کا اوسر ملا۔ نائب صدر لجنہ کے طور پر بھی امریکہ کے نائب صدر لجنہ کے طور پر بھی خدمت کی توفیق ملی۔ واشنگٹن لجنہ کی صدارت کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ بہت پریم کرنے والی، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے والی مہیلا تھیں۔ مرحوم موسیاں تھیں۔ پیچھے رہنے والوں میں پتی کے اترکت 4 بھائی اور 2 بہنیں شامل ہیں۔ اولاد نہیں ہیں۔ ان کی ایک بھائی نائب امیر امریکہ ہیں اور ایک دارالقضاء امریکہ میں کام کر رہے ہیں۔ اگلا ورنن ہے صفیہ بیگم صاحبہ، پتنی محمد شریف صاحب کینیڈا کا، جو 80 ورش کی آیو میں 11 مارچ کو وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ محترمہ مولوی چراغ دین صاحب سابق پور مربی سلسلہ پشاور کی پتری تھیں۔ واکنٹ میں لمبے سمے تک صدر لجنہ کے طور پر سیوا کی توفیق پائی۔ ان کے شوہر 1993 میں ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے۔ پتی کی وفات کے بعد بچوں کی بہترین تربیت کی، نماز روزہ کی پابند تھی، تہجد گزار، صابر، شاکر خواہ مہیلا تھیں، ملنسار بہت زیادہ تھیں، نیک درد اور ہمدرد مہیلا تھیں۔ وصیت بھی انہوں نے 1/3 حصہ کی ہوئی تھی۔ پیچھے رہنے والوں میں 4 پتریاں اور 1 پتر شامل ہے۔ آپ کے سب بچے کسی نہ کسی رنگ میں جماعت کی سیوا کی توفیق پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب مرحومین سے شمع اور رحم کا وہوار فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر